نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدترین عورتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلنے والی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم۔ پھر خاص طور پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں، یعنی اپنی چال ڈھال لباس زیب و زینت سے اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کریں، مردوں کو اٹریکٹ کریں۔ ایک چیز کا اندازہ لگائیں کہ جب ایسا ماحول معاشرہ ہو جائے تو مرد کتنے فتنے میں پڑ جاتا ہے اور کتنے گھر بے سکون ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اور زیب و زینت کو چھپانے کا کہا گیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ اسکارف کر لیتے ہیں یا حجاب لپیٹ لیتے ہیں۔ اب وہ حجاب اور اسکارف اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی سر کے اوپر ہی لیئرز بناتے جاتے ہیں، اس کو سر کے اوپر ہی اوپر رولز کرتے جاتے ہیں، سر کے اوپر سارا رول کر لیتے ہیں اور سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسکارف کر کے اس کے ایک پلو کے ساتھ نقاب کر لیتے ہیں، ایک پلہ جو ہے وہ سینے پہ ہوتا ہے، آدھا سینہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور آدھا کھلا ہوتا ہے۔ تو منہ ڈھانپنے کا کیا فائدہ جب سینہ ہی نہیں ڈھکا ہوا، جب سینہ سارا کھلا ہوا؟ یہ اللہ کے صریح حکم کی نافرمانی ہے۔ تو سب خواتین کے لیے ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلنے لگیں تو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہوں نا، وہاں پہ کھڑے ہو کے نقاب کر کے اچھی طرح تسلی کریں کہیں میرا سینہ تو نہیں کھلا ہوا، جس چیز کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے کہیں وہ نظر تو نہیں آ رہی۔ اور کچھ خواتین ایسے کرتی ہیں کہ جو پلہ آگے ہوتا ہے اس کو اٹھا کے منہ پہ ڈال لیتے ہیں تو سینہ سارا پھر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، سم ٹائم زیادہ ہوتا ہے، سم ٹائم سارا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اپنے نقاب اور اپنے حجاب اور اپنے اسکارف پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور نمبر 4، چال میں وقار ہو۔ ایسی عورتیں جن کی چال میں وقار ہو، یعنی ایسے شوز پہنے ہوں، ایسے جوتے پہنے ہوئے ہوں جو خواہ مخواہ دوسروں کی نظروں میں آ جائیں، ایسی ہیل پہنی ہوئی ہو جو ٹک ٹک کرتی ہوئی آواز دے رہی ہو اور لوگ اس کو سنیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جوتا جو ہے وہ خاموش ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ہیل نہیں پہنی ہوئی تو پیر گھسیٹ کے بازاروں میں چلنا شروع کر دیں، پاؤں اٹھا کے چلیں، یعنی پاؤں کی چال سے بھی دوسروں کو متوجہ نہ کریں۔ اور اس طرح خفیہ زیب و زینت میں خوشبو بھی آتی ہے، ایسے پرفیومز، ایسے عطرز اور ایسی خوشبوئیں جس سے جو بہت زیادہ ہیوی ہوں اور دوسروں کو اٹریکٹ کریں، وہ عورت کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام احکام کس صورت میں آئے ہیں؟ یہ تمام احکام جو ہیں سورۃ النور میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے، اور سورہ النور وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے۔ ویسے تو بلا شبہ سارا قرآن ہی اللہ نے نازل فرمایا، لیکن خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ان باتوں کو کسی مولوی کی باتیں نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو کسی اساتذہ یا کسی دوسرے ٹیچر کی باتیں نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، ہم نے حجاب کو فرض کیا ہے۔ یہ کوئی سنت یا نفل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ٹوٹلی اپ ٹو یور چوائس، یہ آپ کی چوائس پہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ چاہوں تو حجاب کروں، چاہوں تو نہ کروں، نہیں، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جس کو دل کرے یا نہ کرے پڑھنا ہے،
آپ اس کو اپنے دل کی مرضی پہ چھوڑ نہیں سکتے. اسی طرح حجاب بھی اللہ نے فرض کر دیا ہے. اس کو پہننا ہے، اس کو اوڑھنا ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ گرمی بہت ہے یا دل نہیں کر رہا تو میں نہیں کر سکتی، نہیں، اس کو کرنا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. یعنی ایمان ہے تو بھی توبہ کرو. ایمان والے جو ہیں وہ بھی توبہ کریں، کیونکہ اللہ اس معاملے میں جو ہے وہ کمی بیشی کبھی جانے اور کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اور توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو کامیابی کے لیے صرف نماز روزہ کافی نہیں ہے. عورت اور مرد کے لیے اپنی کامیابی کے لیے اپنی حیا اور پاک دامنی کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے.